چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے جو احوال ہیں وہ ہم بیان کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کے معاملات، اس حوالے سے آپ کے تعلق اور رشتہ داریاں، ان پہ بات جو ہے وہ ذرا لمبی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف معلومات نہیں ہے بلکہ اس سے متعلقہ جو احکام اور مسائل ہیں ان کو بیان کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حوالے سے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ کل اس حوالے سے ایک دو جو شبہات تھے اور کچھ وضاحت طلب باتیں تھیں، ڈاکٹر خالد صاحب نے بھی وہ گروپ کے اندر میسج ان کے حوالے سے کیا تھا، کوشش میں نے کل کی ہے، کل ان کو بھی کلیئر کرنے کی، کل کے لیکچر میں وہ باتیں بھی آئی ہیں الحمدللہ۔ تو مزید یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن خواتین کا دودھ پیا تھا جو آپ کی رضائی مائیں بنتی ہیں، وہ ٹوٹل کتنی ہیں، یہ ہمارا گزشتہ لیکچر کے اندر اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اور کل کے لیکچر میں تھا کہ باقی جو یعنی کہ نا دودھ کی وجہ سے آپ کے رشتہ دار بنے، کیونکہ آپ کا کوئی سگا بھائی نہیں تھا، سگی بہن نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن دودھ کے رشتے کی وجہ سے آپ کے 9 بہن بھائی تھے، 6 آپ کے بھائی تھے، 3 بہنیں تھیں، ٹھیک ہے نا، جن کا یہ کل ہم نے باقاعدہ ان کے نام لکھے ہیں۔ یہ 6 آپ کے بھائی ہیں اور 3 آپ کی بہنیں تھیں، یعنی کہ نا جنہوں نے یعنی کہ یہ غالباً کہہ لیجیے کہ 2 ماؤں سے، دودھ کی 2 ماؤں سے یہ آپ کے 6 بھائی بنتے ہیں اور 3 بہنیں بنتی ہیں۔ ان کا ہلکا ہلکا تعارف بھی ہم نے کل پیش کیا تھا کہ سیرت کی کتابوں کے اندر کس کے بارے میں کیا کیا معلومات ملتی ہیں، کون اسلام قبول ان میں کرنے کی سعادت رکھتا ہے اور کس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے یا اس کو موقع نہیں ملا ہے۔ تو یہ ہماری یعنی کہ نا کل کے لیکچر کے اندر بات ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے ایک دو باتیں یعنی کہ نا باقی تھیں۔ ایک یہ بات یاد رکھیں کہ دودھ کی وجہ سے وہی رشتے بنتے ہیں جو خون کی وجہ سے بنتے ہیں، کیونکہ جس طرح خون انسان کی گروتھ اور نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے، بالکل تقریباً یہی کردار دودھ بھی ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب اس کو اس عمر میں پلایا جائے جب دودھ بچے کی نشو و نما کا، اس کی یعنی جسمانی گروتھ کا ذریعہ ہو، کیونکہ حرمت بھی اسی وقت ثابت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے جو ہمیں اصول دیا ہے کہ وہ دودھ حرمت کا باعث بنے گا جو اس وقت پلایا جائے جو بچے کی ہڈیوں کی نشو و نما کرے اور اسی طرح اس کے یعنی کہ نا جسم کو بڑا کرے، ٹھیک ہے، گوشت کو بڑھائے اور ہڈیوں کو مضبوط کرے۔ جو دودھ یہ 2 کام کرے گا وہ دودھ حرمت کا باعث ہے، اور اس کی وضاحت آپ نے خود کی ہے، وَكَانَ قَبْلَ الْفِصَامِ، اور یہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے پہلے ایسا ہوتا ہے، یعنی 2 سال کی عمر سے کے دوران اگر کوئی خاتون کسی بچے کو فیڈ کرواتی ہے تو تب یہ 2 مقصد حاصل ہوتے ہیں۔ 2 سال کے بعد کی جو فیڈنگ ہے اس سے یہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے، اس لیے اگر کوئی خاتون کسی بچے کو 2 سال کے بعد دودھ پلائے وہ اس کی رضائی ماں نہیں بنے گی۔ جب اس کی رضائی ماں نہیں بنے گی تو اس سے آگے حرمت والے رشتے بھی ثابت نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس حوالے سے یعنی کہ نا رضاعت کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں، ایک رضاعت صغیر ہے، ایک رضاعت کبیر ہے۔ رضاعت صغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 سال کی عمر کے اندر کوئی بچہ کسی خاتون کا دودھ پی لے، وہ اس کی ماں بنے گی، اس کے جتنے بچے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے بہن بھائی ہو جائیں گے اور یہ بچہ اس کے اوپر حرام ہو جائے گا، اور جتنے رشتے خون سے بنتے ہیں نا سارے رشتے اس کے دودھ سے بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس عورت کا خامد جو ہے وہ اس کا رضائی باپ ہوگا، اس کی بیٹیاں اس کی بہنیں ہوں گی، اس کے بیٹے اس کے جو ہیں بھائی ہوں گے، اس عورت کی بہنیں اس کی خالائیں بن جائیں گی، اور آدمی کی بہنیں اس کی پھوپھیاں بن جائیں گی، آدمی کے بھائی جو ہیں اس کے چچا اور تایا بن جائیں گے، ٹھیک ہے، عورت کے بھائی اس کے ماموں بن جائیں گے۔ وہ 7 رشتے جو خون کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور بنتے ہیں، وہی 7 رشتے دودھ کی وجہ سے بھی بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر رضاعت کبیر ہو یعنی 2 سال کے بعد کوئی خاتون کسی بچے کو دودھ پلائے گی تو تب اس سے حرمت ثابت نہیں ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ صرف عہد رسالت کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے اور وہ اس صحابیہ کا خاصہ ہے، سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، ان کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت سالم۔ قرآن بہت خوبصورت پڑھتے تھے، کمال قرآن پڑھتے تھے، حتیٰ کہ اتنا خوبصورت قرآن تھا کہ چلتے لوگوں کے پاؤں رک جاتے تھے، اللہ نے ایسی ان کو خوبصورتی دی تھی آواز کے اندر۔ آپ کو پتہ کہ پرانے دور کے اندر واش روم گھروں میں نہیں ہوتے تھے، تو مرد حضرات اور خواتین قضائی حاجت کے لیے رات کے وقت باہر فصلوں وغیرہ میں جایا کرتی تھی۔ تو مانی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ایک دفعہ
قضاء حاجت کے لیے باہر دور گئیں تو واپس آنے میں دیر کر دی انہوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا تشویش ہو گئی کہ عائشہ زیادہ دیر لگا دی ہے. تو کافی دیر بعد جب وہ گھر میں آئیں تو اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ آئے خلاف مقبول بڑی دیر کر دی. تو ان کا اللہ کے رسول اصل ہے ہوا یہ کہ میں وقت کے مطابق ہی آ رہی تھی اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر کے, تو میں مسجد نبوی کے پاس سے گزری تو مجھے بڑی سریلی اور خوبصورت آواز سنائی دی. ٹھیک ہے نا, تو میں نے یعنی کہ جب کان لگائے تو پتہ چلا وہ سالم تھے مولا ابی حذیفہ. ان کی خوبصورت آواز نے مجھے آگے نہیں بڑھنے دیا, تو میں کھڑی ہو کے مسجد کے ساتھ ان کی تلاوت سننے لگی. تو وہاں پھر میں تلاوت سنتے سنتے مجھے وہ سرور اور مزہ آیا اور میں وہیں کھڑی رہی. تو اب پھر میں گھر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. پھر آپ نے ان پہ فخر کا اظہار کیا, الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا. تو آپ نے فرمایا اس اللہ کی سب تعریف ہے جس نے میری امت میں اس طرح کے لوگ پیدا کیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سالم تھے نا, یہ حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے. تو ابھی چھوٹے تھے, نابالغ تھے جب یعنی کہ نا یہ حضرت ابو حذیفہ کے پاس آئے تھے. اب بڑے ہو گئے, اب جب بڑے جوان ہو گئے تو ظاہر ہے اب ان کی وہ بیوی تھی, تو وہ بھی یعنی کہ نا بھی ایک طرح کی جوان عورت تھی. تو اب بعض اوقات حضرت ابو حذیفہ گھر میں نہ ہوتے تو سالم ان کی بیوی کے پاس ضرورت کے تحت آتے جاتے تھے. کوئی سودا سلف لے کے آنا ہے, کوئی کام کاج ہے, تو اس سے حضرت ابو حذیفہ بعض اوقات نا عجیب فیل کرتے تھے. ان کی وائف بھی یہ محسوس کرتی تھی کہ ابو حذیفہ یعنی کہ نا سالم کا میرے پاس اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے آ کے پھر اللہ کے رسول سے ذکر کیا حضرت سالم کی, حضرت ابو حذیفہ کی بیوی نے, کہ اللہ کے رسول آپ کو پتہ کہ سالم ہمارے گھر میں پلا بڑا ہے, میرے خامد کا آزاد کردہ غلام ہے, اب یہ جوان ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمارا اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے, تو اس کا حل کیا ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا پھر تم اس کو دودھ پلا دو. ٹھیک ہے نا. تو 5 دفعہ پھر سید یعنی کہ نا وہ ضروری نہیں ہوتا کہ بڑی عمر کا جو آدمی یا بچہ ہے وہ بھی چھاتی کے ساتھ منہ لگا کے دودھ پیے. ٹھیک ہے نا. اس کو یعنی کہ نا برتن میں نکال کر کے بھی پلایا جا سکتا ہے. تو حدیث کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہے کہ سیدنا ابو حذیفہ کی بیوی نے کیسے حضرت سالم کو دودھ پلایا. انہوں نے پھر ان کو 5 بار دودھ پلا دیا الگ. تو اس طرح پھر وہ ان کی ماں بن گئی. یہ ذات کبیر ہے. عہد رسالت میں اس کا ایک واقعہ ملتا ہے اور اس کی وضاحت ہے کہ یہ صرف انہی کا خاصہ تھا, یہ عام امت کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب کوئی عورت کسی بڑے آدمی کو, کسی نوجوان یا جوان بچے کو دودھ پلائے گی, اس کی ماں نہیں بنے گی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رول یہ دے دیا ہے کہ دودھ چھڑانے کی عمر سے پہلے پہلے جو دودھ پلایا جائے گا اس سے رضاعت ثابت ہوگی, اس کے بعد نہیں. ٹھیک ہے. اب رضاعت کبیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور رضاعت کے لیے دوسری ایک شرط تو یہ ہے کہ 2 سال کی عمر کے اندر اندر پلانا ہے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ وقفے سے 5 بار کم از کم پیے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی بچہ یعنی کہ نا عورت کی چھاتی کو منہ لگا کر کے اپنی مرضی سے چھوڑ دے, بے شک 2-3 بار اس نے یعنی کہ نا پیا ہے, یعنی جس طرح کو منہ مار کر 2-3 بار اس نے یعنی کہ نا دودھ نکالا ہے ماں کا اور پھر منہ باہر نکال کے اس نے نہیں پیا, جس طرح عام طور پہ بعض اوقات بچے لگاتار فیڈ نہیں کرتے. تو ایک بار اس نے اس طرح پی لیا تو 1 بار ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ وہ کہ نا اس خاتون کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے, 2 بار ہو گیا, 3 بار ہو گیا, 4 بار, 5 بار. جب 5 دفعات پوری ہوں گی پھر اس کی ماں بنے گی. اگر 5 سے کم بار ہے تو رضاعت ثابت پھر بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ 2 بنیادی شرطیں ہیں ماں کی. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان 2 خواتین کا زیادہ تر دودھ پیا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ٹوٹل آپ نے 4 خواتین کا دودھ پیا. ایک آپ کی سگی ماں سیدہ آمنہ ہے, کیونکہ ان کا دودھ بہت کم تھا چھاتی میں. ٹھیک ہے. اس لیے پھر پیدائش کے فوری بعد انہوں نے آپ کو تھوڑی دیر یعنی 1 آدھا دن دودھ پلایا ہے. اس کے بعد پھر سیدہ سویبہ نے پلایا جو ابو لہب کی لونڈی ہیں. پھر آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں چلے گئے, اور وہیں پھر یعنی کہ نا انہی کے علاقے کی ایک اور خاتون تھی جنہوں نے سیدنا حمزہ کو بھی دودھ پلایا, جس کی وضاحت میں کر چکا ہوں, اور اسی دوران اس نے تھوڑا سا دودھ اللہ کے رسول کو بھی پلا دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 آپ کی یعنی 3 رضائی مائیں اور 1 سگی ماں جن کا آپ نے دودھ پیا. ٹھیک ہے نا. اس حوالے سے یعنی کہ نا اب آتے ہیں آپ کے رضائی والد کی طرف. یہ تو آپ کی مائیں ہو گئی اور یہ آپ کے بہن بھائی ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو جس خاتون کا بچہ دودھ پیتا ہے اس کا جو خامد ہوتا ہے وہ بچے کا رضائی باپ بنتا ہے, سگے باپ کی مانند ہوتا ہے. تو اب سیدہ سویبہ کے خامد کا کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تاریخ کی اس کے بارے میں خاموش ہے کہ ان کے خامد کون تھے. ٹھیک ہے نا. اور وہ کب فوت ہوئے ہیں اور کہاں انہوں نے زندگی بسر کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس والے سے سیدہ سویبہ کے خامد کے بارے میں چونکہ معلوم نہیں ہے تو ظاہر آپ کے اس والد کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. حلیمہ سعدیہ کے خامد جو ہیں ان کا نام تھا حارث بن عبد العزیٰ.
حارث بن عبد العزا، ٹھیک ہے نا. یہ جب اللہ کے رسول کو لینے کے لیے آئے ہیں تو یہ سیدہ حلیمہ کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا. تو ان کے بارے میں کچھ تفاصیل سیرت کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں، اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اسلام بھی قبول کیا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کافی دیر بعد نا مکہ تشریف لائے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کر چکے تھے، اور قریش اور مکہ کے لوگ آپ کی شدید مخالفت میں تھے. تو جب حارث مکہ میں آئے نا تو لوگوں کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول نے ان کی بیوی کا دودھ پیا ہے، تو یہ آپ کے رضائی والد ہیں. تو انہوں نے حارث سے کہا کہ یار دیکھو تمہارا بیٹا کیا عجیب نظریات پھیلا رہا ہے، وہ ہمارے خداؤں کے بھی خلاف ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ بات بھی کہتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. دیکھو تمہارا بیٹا کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو حارث نے یہ باتیں سنی، وہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کو، رضائی والد کو بڑا پروٹوکول دیا، اور بڑا تعظیم اور اکرام کے ساتھ ان کو بٹھایا. اور پھر آپ نے کہا کہ بابا جان دیکھو، میں جو کہتا ہوں میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور جب وہ دن آ جائے گا نا، یعنی اگر کل ہی وہ دن آ جائے تو میں آپ کا بازو پکڑ کے آپ کو بتاؤں گا بابا جان میں نے آپ کو کہا تھا نا وہ دن آنا ہے، اب وہ دن آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. میں آپ کا بازو پکڑ کے آپ کو اس دن کے بارے میں یاد کراؤں گا کہ وہ قیامت آ گئی ہے اور اس دن ہم سب زندہ ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو جب انہوں نے اس وثوق کے ساتھ آپ کو قیامت کا اس بات کرتے سنا نا، تو کہنے لگے بیٹا پھر تم جو کہتے ہو ٹھیک ہے، تو میں بھی تمہارے عقائد اور نظریات قبول کرتا ہوں. اس طرح پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے. تو حارث نے اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا. پھر ان کے بعد یعنی کہ نا ان کی آمد کا ایک واقعہ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والے سے غالباً فتح مکہ کے موقع پہ یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. تو ایک خاتون آئی، بوڑھی خاتون، تو آپ کو بتایا گیا یہ آپ کی والدہ سیدہ حلیمہ ہے. تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے اپنی والدہ کا استقبال کیا. پھر آپ نے چادر کا ایک حصہ اپنی والدہ کے لیے بچھا دیا، ایسے سیدہ حلیمہ کے لیے، اور ان کو عزت کے ساتھ وہاں بٹھایا. پھر کچھ دیر بعد یعنی ایک نوجوان یعنی کہ نا ایک عورت آئی، یعنی کہ نا، تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا یہ آپ کی بہن ہے شیمہ، جس کا کل ہم نے تذکرہ کیا تھا نا، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ نے چادر کا دوسرا حصہ بھی بچھا دیا اور اپنی بہن کو وہاں پہ بٹھایا. پھر کچھ دیر بعد ایک بزرگ آئے تو بتایا گیا یہ آپ کے والد حارث ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ ان دونوں عورتوں کی پچھلی جانب چادر الگ سے بچھا کر کے وہاں اپنے رضائی والد کو بٹھایا تھا، حضرت حارث کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی کہ نا ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احترام تھا، یعنی کہ نا رضائی رشتوں کا، ٹھیک، جس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ چونکہ سگے رشتوں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس طرح جو احترام ان کا ہے سگے رشتوں کا، خون کے رشتوں کا، وہی تعظیم اور اکرام دودھ کے رشتوں کا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ احترام بجا لانے کی تلقین کی ہے، ٹھیک ہے نا. بلکہ ایک دفعہ یعنی کہ نا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک بزرگ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آنے کی اجازت مانگی. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کا چچا ہوں، میں آپ کا دودھ کا چچا ہوں، رضائی چچا ہوں. تو حضرت عائشہ نے اجازت نہیں دی، اندر آنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا. تو وہ چلے گئے واپس. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا اللہ کے رسول، ان کا نام تھا فلیح، کہا اللہ کے رسول وہ فلیح آئے تھے تو وہ میرے رضائی چچا بھی لگتے ہیں، تو وہ میرے پاس اندر آنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، تو میں نے اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی بندی وہ تیرا چچا ہے تو وہ تیرے پاس آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں اجازت دینی چاہیے تھی. تو کہا اللہ کے رسول، عائشہ کہتے اللہ کے رسول دودھ تو مجھے عورت نے پلایا، مرد نے تھوڑا پلایا ہے، ٹھیک ہے. یعنی سیدہ عائشہ کے لیے یہ بات حیران کن سی کہ آگے یعنی کہ نا میرے رضائی والد کی وجہ سے ان کے رشتہ دار بھی میرے رشتہ دار بن جائیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں کا باہمی ریلیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. خاتون کو جو یعنی کہ نا دودھ چھاتی میں آتا ہے نا، اس میں اس کے خامد کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے یعنی کہ نا وہ دودھ یعنی اس کی چھاتی کے اندر بنتا ہے. اس وجہ سے پھر دونوں کی طرف سے حرمت کے رشتے بنتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ بات سمجھا دی تھی، ٹھیک ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات سمجھ آ گئی، تو پھر آئندہ پھر وہ اپنے چچا کو اجازت دے دیا کرتی. لیکن اس حوالے سے پھر آپ نے ایک احتیاط بھی بتائی تھی کہ یہ اچھی طرح چیک کر لینا چاہیے، جس طرح میں پہلے 2 شرطیں بتا چکا ہوں نا، اچھی طرح یقین ہونا کہ اس یعنی کہ نا بچے نے دودھ 2 سال کی عمر میں پیا ہے اور 5 بار پیا ہے. یہ یقین ہو تو پھر یعنی وہ بھائی بہن بنیں گے. اگر یہ کنفرم نہ ہو تو پھر یعنی کہ نا خام خواہ شک کی بنا پہ یا جذبہ خیر سگالی کی بنا پہ اس سے
یعنی کہ نا اخوت کا ریلیشن نہیں بنایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو دیکھا ایک جوان سیدہ عائشہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول کے چہرے مبارک پہ ناگواری کے اثرات آ گئے، آپ نے اس کو مائنڈ کیا، ناپسند کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کے سمجھ گئی، وہ یعنی کہ مرد جو وہ صاحب چلے گئے نا، تو سیدہ عائشہ نے وضاحت کر، اللہ کے رسول یہ میرا رضائی بھائی تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انظرن من اخوانکن فانما الرضاعۃ من المجاعہ، کہ عائشہ یہ اچھی طرح چیک کر لینا کہ تمہارے بھائی کون ہے، کیونکہ رضاعت اس وقت ہوتی ہے جب بچے کی غذا دودھ ہو اور وہ دودھ پہ ہی آگے پرورش پا رہا۔ اگر تو اس عمر میں اس لڑکے نے دودھ تمہاری والدہ کا پیا تھا تو پھر تمہارا بھائی ہے، وگرنہ ایسے ہی یعنی کہ نا بعد میں دودھ پیا ہو، ٹھیک ہے، یا 5 بار نہ پیا ہو تو پھر بھائی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح پہلے اس بات کی تحقیق کر لیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بارے میں تحقیق بھی لازم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یعنی کہ دودھ کے احکام یعنی کہ نا جو کچھ رہ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اسی سے ریلیٹڈ دوسرا مسئلہ ہے کہ چونکہ اب یہ چونکہ پوری حرمت بن جاتی ہے، دودھ کی وجہ سے وہ سگے رشتوں کی طرح رشتے بن جاتے ہیں، تو ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا، وہ آپ کی سگی بہن کی طرح ہے۔ یعنی جس خاتون کا آپ نے دودھ پیا ہے یا کسی بچے نے دودھ پیا ہے، اس کی بیٹیاں اس کی سگی بہنوں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ان سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح دیگر رشتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ نا سیدنا ابو سلمہ کی بیٹی جو زینب تھی نا، ٹھیک ہے، وہ آپ کی گود میں پلی ہیں، بڑی ہو گئی تھی، تو کسی نے آفر کر دیا اللہ کے رسول آپ اسی سے شادی کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ میرے لیے حلال ہی نہیں ہے، وہ میری بھتیجی لگتی ہے، کیونکہ میں نے اور ابو سلمہ دونوں نے سویبہ کا دودھ پیا ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ کو بتایا، یہ ابو سلمہ یعنی کہ نا دیکھیں تیسرے نمبر پہ یہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سیدہ سویبہ سے دودھ پینے لحاظ سے یہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہے، یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ بلکہ یہ بات کچھ لوگوں نے تجویز دی ہوگی نا، تو سیدہ ام حبیبہ تک یہ بات پہنچ گئی، جب ان کی باری میں اللہ کے رسول ان کے ہاں گئے نا، تو کہنے کہ اللہ کے رسول سنا ہے کہ آپ کو کوئی زینب کے بارے میں شادی کی آفر ہوئی ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا ام حبیبہ وہ میرے لیے حلال نہیں ہے، وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح یعنی کہ یہ رشتے جو ہے نا اس کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کرتے ہیں تقسیم، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ جو دودھ کے حوالے سے یعنی کہ رشتوں کی جو بات ہے نا وہ ہماری مکمل ہوتی ہے۔